شاہ صاحب ہمیں یہ بتائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان 24 سال کی عمر میں مر جاتا ہے لیکن اسے دفنایا 50 سال کی عمر میں جاتا ہے، تو اس 24 سال کے شخص میں زندگی کی تمنا آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ جو جملہ ہے وہ جملہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو 24 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اور اس کے بعد دفنائے 60 سال کی عمر میں جاتے ہیں. یاد رکھیے زندگی کا اصل نام امید ہے. امید نہ رہی تو بندہ زندہ کاہے کو ہے. صرف دن پورے کرنا، سال پورے کرنا، ہفتے مہینے پورے کرنا اور زندگی کو تمام کرنا یہ زندگی نہیں ہے. زندگی ہے اس پل کو جینے کا نام جس پل میں آپ موجود ہیں. میں نے بڑے بڑے امیر و کبیر لوگوں کو دیکھا، مہنگی کافی، مہنگا ہوٹل، مہنگے کوٹ پینٹ، مہنگی ساری چیزیں، زندگی نہیں ہے پاس، احساس نہیں ہے پاس. تو جب احساس پاس نہیں ہے وہ ایک کافی کا سپ ایک انجوائے نہیں کر سکتے. فکریں اتنی ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں. آج کے انسان کا المیہ یہ ہے وہ اپنی امیدیں پیچھے چھوڑتا ہے، امیدیں پیچھے رہ جاتی ہیں، بندہ آگے نکل جاتا ہے. اور جب بندہ آگے نکل جاتا ہے، دن تمام کرتا ہے، زندگی تمام کرتا ہے، زندگی مکمل ہو جاتی ہے. لیکن اسے یاد آتا ہے مر تو میں تبھی گیا تھا جب میری امیدیں ختم ہو گئی تھی، اور امیدیں ختم ہونے کے بعد میں نے صرف دن پورے کیے. تو آج یہ المیہ ہے، آج کا سب سے بڑا المیہ ہے. ہم دنوں کو، سالوں کو زندگی سمجھ رہے ہیں. امید والے دن زندگی ہوتے ہیں، امید والے سال زندگی ہوتے ہیں، امید والا وقت زندگی ہمیں ہوتا ہے. فیصل آباد سے کال کی ہے محمد وسیم عارف نے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. بتائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی پہلے تو میں سلام کہنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم قاسم شاہ صاحب، آپ کی بہت اچھی جو ہے یہ کوشش کاوش ہے. میں ایک میرا کوشچن یہ ہے، تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کر ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ قاسم شاہ صاحب آپ کی جو پاکستان میں جو یہ ٹرینر ہیں، آپ کن ٹرینر سے انسپائر ہیں، اور یہ جو آپ نے جو ہے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ کن سے سیکھی ہے؟ کون سے پاکستان کے اندر جو ہے آپ کے جو ہیں ٹیچرز ہیں جن سے آپ نے یہ سیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد وسیم عارف آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. اچھا، وسیم کا جو سوال ہے نا یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ہر کارپوریٹ کو سمجھنے والے بندے کا سوال ہے. میرا المیہ بڑا الٹا ہے. میں اپنے المیہ کو بیان کرتا ہوں تو میرے المیہ سے ہی ایک سکسیس سٹوری جنم لیتی ہے. جو ٹرینرز کو جانتے ہیں، جو ٹریننگز کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ قبضہ کانٹینٹ پہ، لیکچر پہ، چیزوں پہ ٹرینرز کرتے ہیں. کیسے؟ کوئی ریکارڈ نہیں کرے گا، کوئی اس کی ویڈیو نہیں بنائے گا، اس کے کاپی رائٹ ہے. میری کہانی شروع ہوتی ہے کہ میں کسی سیشن میں خود ریکارڈنگ کر رہا تھا تو میرے سے ریکارڈر چھین لیا گیا. حفظہ میں نے اس 10 سال پہلے اس دن ایک نیت کی کہ میرا کانٹینٹ جس دن میں ٹرینر بنوں گا، جس دن میں بولوں گا، میرا کانٹینٹ میرے پاکستان کا اور میری یوتھ کا ہوگا، اس پہ میرا قبضہ نہیں ہوگا. تو میں پاکستان میں ٹریننگ کو دیکھتا ہوں تو یہاں تو ابھی نیا کام ہے. امریکہ میں اسٹیٹ میں 1,00,000 سیمینار ہوتے ہیں، پاکستان میں تو شاید 100 بھی نہیں ہوتے. تو یہاں یہ ٹریننگ کا کام ابھی نیا انسپائریشن کئی لوگوں کی ہے. آبویس ہے میرے سے پہلے مارکیٹ میں بہت سے لوگ تھے اور وہ سینئر ہیں، بڑے نام ہیں، اور ایک نام کیا سینکڑوں نام ہیں. میں کس کا نام لوں؟ سر وہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اصل میں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ پرابلم ہر فیلڈ میں ہی ہے. یہ ٹرینرز کے ساتھ نہیں، یہ سب جگہ پہ ہے. ہر بندہ، یہ برے صغیر کا مزاج اگر کہوں تو ہے، ہر بندہ حکیم ہے اپنی ذات میں. پرانے حکیموں کا افضا پتہ کیا پرابلم تھا؟ وہ اپنے کشتے اور فارمولے قبر میں لے کے چلے جاتے تھے. قبر کے کیڑوں کے کام آتے تھے، لوگوں کے کام نہیں آتے تھے. ہمیں اجتماعی طور پہ ایک مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے وزڈم کو، اپنے نالج کو، اپنے فہم کو، اپنی عقل کو دوسروں کو بانٹ کے جائیں. اگر یہ علم چلتا رہے گا، یاد رکھنا علم طلبگار کا ہوتا ہے، علم پہ قبضہ نہیں ہو سکتا. اگر طلبگار تک چلا جائے گا، پیاسے تک چلا جائے گا تو وہ علم قائم دائم ہو جائے گا. پرانے بابے کہتے تھے، ان کا جملہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے تھے اپنی برف سے کسی کے گلاس کو ٹھنڈا کر دو، وہ اس کا پانی کو پینے کے قابل ہو جائے گا. اگر تمہاری برف کسی کے کام نہ آئی تو اس نے پگھل تو جانا ہی ہے. ہمیں لاہور سے کال کی ہے مناہل نے. جی مناہل بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے لائف میں بہت اسٹرگل کی ہے، اب وہ چاہے ایجوکیشنل بیس پر ہو یا چاہے جاب بیس پر ہو، لیکن وہ پھر ایک پوائنٹ آف ٹائم پر آ کر
جب وہ سکسیس جو نہیں ملتی ہے پھر اس کے بعد میرا پرسیو کرنے کا دل نہیں کرتا, تو وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس کو میں کس طرح سے فیس کروں, کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ مناہل, آپ نے کال کی. اچھا, مناہل کا سوال دیکھو نا, کتنا ایک اعلیٰ میری بہن نے سوال کیا ہے کہ بندہ کام کرتا رہے اور اس نتیجے پہ نہ پہنچے جس کو سوچا تھا, کامیابی نہیں ملی اور اب کام کرنے کو دل نہیں کرتا. پہلی بات میری بہن, زندگی میں جب بھی آپ بڑے سٹینڈرڈز بنا کے چلو گے نا تو یہ ہوگا. میرے مطابق چلنے کا نام کامیابی ہوتا ہے, رستے کا نام کامیابی ہوتا ہے, منزل کا نام کامیابی نہیں ہوتا. پہلے تو یہ مزاج ڈھونڈیے. میں مثال دیتا ہوں, جو کام میں کرتا ہوں, جس کام کی شناخت ہے, مجھے لوگ جانتے ہیں, یہ کام مجھے پسند ہے, یہ نتیجہ دے نہ دے, یہ کام مجھے پسند ہے. کام کی محبت اس کا جو سا بائی پروڈکٹ ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, جو بائی پروڈکٹ ہے اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. مثلا سٹیٹس کیا ہوگا, پیسے کتنے آئیں گے, چیزیں کیا ملیں گی. جب بائی پروڈکٹ کو ٹارگٹ بنا لو گے تو ہوگا کیا, پھر ہمت تو ختم ہوگی. کیوں نہ آپ ایسا کمال کام کرو کہ آپ اصل ٹارگٹ کام کی محبت کو بناؤ اور نتیجے کے طور پہ تمام چیزیں آپ کے پاس خود بخود چل کے آ جائیں گی. کچھ لوگ ہمت و حوصلے کو کسی کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتے ہیں, اسی وجہ سے جب ان سے بات کی جاتی ہے ہمت و حوصلے کی تو پھر وہ کافی غمگین ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو, یہ مسئلہ بھی برے صغیر کا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے لٹریچر نے تھوڑی سی زیادتی کر دی. لٹریچر نے بے بسی, اداسی, نا امیدی اس معیار کی دے دی کہ اس معیار کی نا امیدی, اداسی اور بے بسی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کنڈیشن لگاتے ہیں کہ وہ تھا تو خوشی تھی, وہ نہیں تھا تو خوشی ختم ہو گئی. غم جانا کو ہم اپنی زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بنا لیتے ہیں, اور بالخصوص یوتھ, پھر کئی لوگ تو ساری اس بیماری کو زندگی بھر لے کے چلتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ سرتپا وہ نا امیدی بن جاتے ہیں. یہ کنڈیشن کہ کوئی تھا تو خوشیاں تھیں اور کوئی نہیں ہے تو خوشیاں نہیں ہیں, یہ بذات خود ایک ویک پرسنالٹی ہے. سائیکالوجی تو اس پہ بڑا سخت سا جواب دیتی ہے کہ اتنی سخت کنڈیشن بنا کے لائف گزارنے والا کوئی مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہے, ویک اعصاب کا مالک ہے, اور اس کی سیلف اسٹیم بھی بڑی لو ہے. جو بھی مضبوط اعصاب کا مالک ہے, سیلف اسٹیم اچھی ہے, پروڈکٹیو پرسنالٹی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, زندگی گزارنی ہے, مجھے اپنی منزل سے پیار ہے, مجھے سفر سے پیار ہے. واصف کا شعر, چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. سر, آپ نے ایک بات کی کہ لٹریچر نے جو ہے زیادتی کر دی ہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ لٹریچر نہ پڑھا جائے؟ دیکھو, لٹریچر دراصل اس معاشرے کی آکسیجن اور پھیپھڑا ہوتا ہے, یہ ضرور پڑھنا چاہیے. لٹریچر آپ کو کئی چیزوں سے آشنا کرتا ہے, فنون لطیفہ, لٹریچر, یہ تمام چیزیں زندگی ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری سارے کے سارے سمجھ لیجئے ایلیٹ سوچ ہے کچھ سوسائٹی کے دانشوروں کی, جنہوں نے لکھا, جنہوں نے شاعری کی. لیکن نتیجہ دیکھنا چاہیے کہ جس شاعری اور جس لٹریچر کو بہت زیادہ نصاب میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس سے نتائج کیا نکلیں گے. ہمیں یقین کیجئے گا, ہمیں خودی کی بھی ضرورت ہے, ہمیں بے خودی کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اقبال کی نصاب میں بھی ضرورت ہے, ہمیں وہ تمام لٹریچر کی ضرورت ہے, وہ لٹریچر جو فکری طور پہ ہمیں مضبوط کرتا ہے, جو ہمیں نئے افکار تازہ دیتا ہے. اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس افکار تازہ, وہ افکار تازہ جس سے نئے زمانے نے جنم لینا ہے, وہ شاعر, وہ لٹریچر کم ہے. یعنی تعمیری لٹریچر اگر کہوں تو وہ کم ہے ہمارے پاس. اس کے اپوزٹ تو بالکل تحریبی بنتا ہے. میں تخریبی کی طرف نہیں جا رہا, میں اس لٹریچر کی بات کر رہا ہوں جو غمزدہ کر دیتا ہے, جو ڈاؤن کر دیتا ہے. ہم ان چیزوں کو جب پروموٹ زیادہ کرنے لگ پڑتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یوتھ کی تعداد تو 10 کروڑ ہوتی ہے, لیکن افیکٹو یوتھ کتنی ہے, اس کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ملتی ہے. ہمیں گجرانوالہ سے کال کی ہے محمد وسیم نے. جی محمد وسیم, بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ امید اور حوصلے کو اسلامی نقطہ نظر سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد وسیم آپ کا. اچھا وسیم بھائی, آپ کا جو سوال ہے نا, وہ کیا سوال ہے کہ ہم خود بھولے ہوئے تھے اور آپ نے یاد کروا دیا. اللہ کریم واضح آیت ہے, اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. میرے غضب پہ اگر کوئی چیز حاوی ہے وہ میری رحمت ہے. رحمت کی تعریف یہ ہے, حق نہیں ہے پھر بھی ملے گی. اللہ فقط اگر حساب کر دینا تو غضب ہے. میرا مالک حساب نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں رحم کرتا ہوں, میں آپ پہ رحم کرنے کو تیار ہوں. اور مالک کہتا ہے میرا رحم جون سا ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے. تو اللہ نے تو خود امید کا درس دیا ہے. وہ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے, اللہ سے گمان بھی اچھا لگاؤ کیونکہ تمہارے گمان کے مطابق رب تمہیں نوازنے لگ پڑتا ہے. تو ہمارا اگر اپنے رب پہ گمان اچھا ہے, ہمارا یقین اچھا ہے, تو یقیناً وہ پالنے والا اور کمال رحم کرنے والا رب ہے.
کچھ غم کچھ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. کیا ان غموں کے ساتھ رہنا بھی حوصلے کی بات ہوتی ہے؟ اچھا دیکھو، انسان کو ایک پازیٹیو نارمل اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ان گلٹ سے، ان غموں سے، ان تکلیفوں سے جان چھڑانی چاہیے. آخری سانس تک جو غم یا پچھتاوا ساتھ چلا ہے اس شخص کو سوچنا چاہیے ایمان کیا ہے. اگر چلے میں نے بھی جانا ہے اور سب نے چلے جانا ہے، اور اگر غلطی کے ساتھ معافی کی گنجائش پوری تھی اور اللہ بھی معاف کرنے والا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اگر کسی انسان کے ساتھ تم نے زیادتی کر دی اس سے معافی مانگ لو، غلطی کرتے شرم نہیں آتی تو معافی مانگتے کاہے کی شرم. تو میرا خیال ہے، سوچنا ہے، سوال ہے یہاں پر کہ وہ پھر انسان نے بیسک کنسپٹ جو دیا گیا ہے دین مبین میں اس پہ اس نے غور نہیں کیا، پونڈر نہیں کیا. تھوڑا سا غور کرتا تو پتہ لگتا انسان سے غلطی ہے اس سے معافی مانگ لیجئے، گناہ کیا ہے تو رب سے معافی مانگ لیجئے، یقیناً رب معاف کرنے والا. کچھ لوگ منزل کے بہت قریب جا کر بھی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب ضائع گیا. کیا واقعی ضائع گیا ہوتا ہے یا پھر کچھ نہ کچھ فائدے ملتے رہتے ہیں؟ دیکھو، دنیا میں جنگیں ہتھیاروں کی نہیں ہوتی، دنیا میں مقابلہ نمبروں کا نہیں ہوتا، دنیا میں فائٹ جو سی ہے وہ اچیومنٹ کی نہیں ہوتی. دنیا میں جنگ در اصل نروز کی ہوتی ہے، اعصاب کی جنگیں لڑی جاتی ہیں. جس کے اعصاب مضبوط ہیں، جس کی ہمت جوان ہے، جو ہمت کو تازہ دم رکھتا ہے، جو ہمت کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا ہے اور آخرکار پہاڑوں کو فتح کر لیتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے. جو ہمت ہار جاتا ہے وہ ہمت ہارتا اس لیے کہ شاید منزل بہت دور ہے، خبر نہیں ہوتی کہ اگلے گام اگلے قدم پہ آپ کو منزل مل جائے. مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جس نے ایورسٹ کو فتح کرنے کے لیے کوشش کی تھی. ایورسٹ پہلی دفعہ فتح اس سے نہیں ہوا تھا، گر گیا تھا، کمر ٹوٹ گئی تھی. اپنی ٹوٹی کمر کے ساتھ سٹرک کو اٹھا کے، سٹرک کے ساتھ اس نے اٹھنے کے بعد ایورسٹ کو انگلی دکھا کے ایک بات کہی تھی، میری کمر ٹوٹی ہے، میری ہمت نہیں ٹوٹی، میں دوبارہ آؤں گا اور تمہیں فتح کروں گا. اور چند سالوں کے بعد اس نے ایورسٹ کو فتح کر دیا تھا. بتائے گا کسی کی منزل جو ہے وہ متعین ہی نہیں ہے، تو کیونکہ منزل ہوگی تو پھر آپ کو حوصلہ بھی ملے گا اس چیز کے لیے، آپ ایفرٹ بھی کرو گے. جن کی منزل ہی نہیں ہے وہ کیا کریں؟ افضل، یہ دیکھو یاد رکھنا، مقصد، منزل، ٹارگٹ، گولز، رستہ، یہ بذات خود ہماری موٹیویشن ہوتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو موٹیویشن تو پھر آ ہی نہیں سکتی. تو سب سے پہلے سفر کے آغاز سے پہلے، وہ چائنیز ایک مشہور ایک جملہ کہ 1000 میل کا سفر ہے، پہلے سوچئے جانا کی سمت میں. اگر آپ نے سمت کا تعین نہیں کیا، اگر آپ نے منزل اور مقصد کو سوچا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے طے نہیں کیا کہ میں نے جانا کس طرف ہے، تو ہوگا کیا؟ فقط چلنا اور بے سمت چلنا وہ کبھی بھی جون سا ہے وہ بڑا کام نہیں ہوتا. آپ کو طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے. سو ترجیحات کے تعین کے بعد سفر ہی اصل سفر ہوتا ہے. ایک کال لے لیتے ہیں. ہمیں کال کی ہے چیچا وطنی سے محمد شہزاد نے. جی محمد شہزاد، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، ہمارے معاشرتی رویے امید توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھ نہیں پائی، ایک بار پھر سے فرمائیے. ہمارے معاشرتی رویے امید توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد شہزاد. اچھا، مبشر کا سوال جو ان سے نا وہ للکار رہا ہے سماجی ویلیوز کو اور اس بیمار کلچر کو جو ہمت کو توڑ دیتا ہے. دیکھو مبشر، یاد رکھو یہ معاشرہ جو ان سے ہے نا یہ ایک ارتقائی مرحلوں سے گزر رہا ہے. ہمیں پاکستان کے نظام کو بھی بہتر کرنا ہے، ہمیں سماج کو بھی بہتر کرنا ہے، ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہے، ہمیں اس ملک کو بھی بہتر کرنا ہے. اور جب سب چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو یہ جو سماج آپ کی ہمت کو چھین رہا ہے، ہمت کو توڑ رہا ہے، تھوڑی سی ہمت بڑھاؤ. اس کے سامنے کہیں تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، کہیں اس سماج سے تمہیں بچنا پڑے گا. اور سماج بچ ایسا کے کرتا ہی کیوں ہے؟ سماج کیوں کرتا ہے؟ دیکھو سماج کی ویلیوز مبشر کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہیں. جب وہ معاشرتی ویلیوز پہلے سے ہیں تو یقیناً آپ کی پیدائش سے پہلے والی ویلیو سے آپ کو جنگ کرنا پڑتی ہے. اور وہ جو جنگ ہے اس جنگ میں یقیناً ایک بہت بڑا قبیلہ اور ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑا میس آپ کو ملتا ہے جو ویلیوز کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں نہ حقیقت ہے، جس میں نہ عقل ہے، جس میں نہ مذہب ہے، بلکہ جہالت پہ مبنی ہے، مائتھولوجیز پہ مبنی ہے. تو آپ پھر یقیناً اس ویلیوز کے بیلنے میں پستے ہو، تکلیف کا شکار ہوتے ہو. کوئی باغی ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ہمت ہار جاتا ہے اور کوئی جیت جاتا ہے. سر کیا لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ رویہ بدلے گا یا پھر؟ میرا بڑا یقین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تبدیلی کے وہ سرے کہیں نہ کہیں ہمیں نظر ضرور آتے ہیں. ایک تو کلیکٹیولی دیکھیے
ہم باحثیت قوم خود کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ جو قرآن کا فارمولا ہے, اللہ کہتا ہے آج تک میں نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی. جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہیں ہوتی, یہ فکر مندی اب بڑھنے لگ پڑی ہے. آج سے 20 25 30 سال پہلے ہمیں یہ فکریں نہیں تھیں. آج میڈیا, آج یوتھ, آج یونیورسٹیز, آج ٹیچر, آج اینکرز, ہم سب یہ بات کرتے ہیں ہمیں چینج ہونا ہے. وہ جو چینج ہونا ہے, وہ جو تبدیلی چاہیے, میرا یقین ہے یہ آغاز آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے انجام تک لے کر جائے گا. سر, ان ویلیوز کے باوجود بھی زندگی میں تب ٹھہراؤ ہوا کرتا تھا, وہ ٹھہراؤ بھی نہیں ہے. دیکھو, ٹھہراؤ ہم سے چھینا ہے کمرشلائزیشن نے, ٹھہراؤ چھینا ہے ایک جلد بازی نے, ٹھہراؤ چھینا ہے جلدی نتیجے کے حصول نے, ٹھہراؤ چھینا ہے کمپیریزن کرنے کی عادت نے, ٹھہراؤ چھینا ہے ویلیوز کو چھوڑ دینے نے, ٹھہراؤ چھینا ہے اس فرسودہ تعلیم کے نظام نے. تو ہمیں اس ٹھہراؤ کو لانے کے لیے وہ واپس جانا پڑے گا اور واپس ان نانیوں دادیوں کو یاد کرنا پڑے گا جن کی تربیت, جن ماؤں کی تربیت بڑے انسان بناتی تھیں. آج سچ بتاؤں ویلیوز نہیں گئیں, آج وہ مائیں ناپید ہو گئی ہیں, آج وہ استاد ناپید ہو گئے ہیں جن کے دم سے بڑے انسان بنا کرتے تھے. ہمیں لاہور سے کال کی ہے محمد فرحان نے. جی محمد فرحان, بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا شاہ صاحب سے سوال ہے کہ انسانی زندگی میں امید کی زیادہ اہمیت ہے یا حوصلے کی؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف تیزی سے لے کے جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرحان آپ کا ہمیں کال کرنے کے لیے. اچھا, فرحان کا یہ سوال نا کہ امید, حوصلہ, میں کہوں گا فرحان زندگی میں کامیابی کے لیے یقین کی ضرورت ہے. یہ یقین اگر آپ میں نہیں ہے نا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ ایک بڑا شاندار کوٹیشن ہے کہ دنیا میں جب بھی تجربہ کیا گیا ہے کہ نمبر 1 ذہین آتا ہے تو پتہ لگتا ہے ذہین نہیں, یقین والا آتا ہے. صاحب یقین لوگ منزل کو پاتے ہیں, یقین والوں کے لیے منزلیں چل پڑتی ہیں, یقین والوں کے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں, یقین والے کے لیے مشکل کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور یقین والے پہ اللہ کا یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ دوسروں کا کرٹیسزم اور باتیں اور منفی رویے اس کے لیے برداشت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. شاہ صاحب بتائیے گا, کیا حوصلہ اور ہمت نہ ہونا تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اچھا دیکھو, تربیت میں تو حوصلہ ہمت شامل ہی نہیں ہے. آج ہم بچے کے چھوٹے مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ اسے بیان کرتے ہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم انا کے مسئلے بنانے لگ پڑے ہیں. جب ہم بچوں کو حقیقت ہی نہیں بتائیں گے کہ اصل چیلنج, اصل مسائل ہوتے کیا ہیں, تو پھر ہوگا کیا, بچہ ہمت ہارنے لگ پڑے گا. دوسرا ایک بات بتاؤں, بچے کو اپنے ارد گرد ہمت والے کریکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کے گرد ایسے رول ماڈلز نہیں ہیں جو ہمت والے ہیں تو بچہ پھر یقینی بات ہے ہمت کو جلدی ہار دے گا. کتابیں کس طرح سے ہمیں ہمت و حوصلہ دیتی ہیں؟ اچھا, کتابوں میں بالخصوص ایسی کتابیں جو باقاعدہ مقصد کے لیے لکھی گئی ہیں, جسے گورے نے سیلف ہیلپ کا ہے, نیو تھاٹس کا ہے, موٹیویشنل بکس کا ہے, یہ بڑا ایک معاون ہے. یہاں پر تو ابھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ پڑھنی بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے, لیکن دنیا میں ریسرچ ہے کہ دنیا میں جو بیسٹ سیلر موٹیویشنل بکس ہیں انہوں نے دنیا پہ اثرات کیا چھوڑے. دنیا میں یہ ریسرچ ہے کہ کن افراد نے دنیا پہ اثرات چھوڑے. دنیا میں یہ ریسرچ ہے کن واقعات کا دنیا پہ اثر پڑا ہے. دنیا میں ایک ایک چیز پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ کس کہانی نے دنیا کو زیادہ متاثر کیا ہے, کس مووی نے دنیا کو متاثر کیا ہے. تو موٹیویشنل کتابیں, موویز, ایسا کانٹینٹ یقیناً آپ کو تحریک دیتا ہے اور آگے بڑھنے میں آپ کی ہمت کو بڑھا دیتا ہے. پاکستان میں ہمت و حوصلہ اس کی نوجوان نسل میں آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کتاب بینی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بہت سے ایسے موٹیویٹر چاہیے, ان کا نام میں موٹیویٹر رکھ دیتا ہوں. یہ کہیں کلاس میں موجود ہوں, پڑھائیں, ساتھ ہمت دیں. یہ ممکن ہے کسی شاپ پہ دکاندار ہوں, سودا دیں, ساتھ ہمت بھی دیں. ہمیں ایسی مائیں چاہیے جو تربیت تو کریں, روٹی تو پکائیں, لیکن بچوں کو امید کا لنگر بھی دیں. ہمیں ایسے سماج میں وہ لوگ چاہیے جو چلتے پھرتے امید تو بانٹ رہے ہوں. آج المیہ یہ ہے, ہمت چھیننے والے زیادہ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے, ایسے ڈاکو زیادہ ہیں جو امید چھین لیتے ہیں. اور امید چھیننے والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مال چھیننے والے ڈاکو سے بڑا ڈاکو ہے. کیا پتا جس سے آپ امید چھین رہے ہو اس نے کتنا بڑا کام کرنا ہو, اور جب آپ اسے کرٹیسائز کرتے ہو, سخت جملے کہتے ہو اور حقارت سے دیکھتے ہو, اس کی امید چھن جاتی ہے, وہ دل ہار جاتا ہے اور کام کو چھوڑ دیتا ہے. والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے والدین کے جملے, والدین کی دی ہوئی ہمت ساری زندگی کام آتی ہے. میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں میرے والدین کی دی ہوئی ہمت جگہ جگہ کام آئی. میری والدہ اکثر یہ مجھے کہا کرتی تھیں اور آج بھی کہتی ہیں
کہ مسئلے کے سامنے کھڑے ہو کے تم نے مسئلے کو کہنا ہے میری ہمت اس مسئلے سے بڑی ہے. اگر مسئلے سے ہمت بڑی ہے تو یقیناً مسئلہ چھوٹا ہو جائے گا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم ہمت کو چھوٹا کر لیتے ہیں, مسئلے کو بڑا کر لیتے ہیں, اس لیے پھر مسئلہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. ادارے ڈگریاں تو دے رہے ہیں لیکن بچوں میں ہمت و حوصلہ نہیں پیدا کر رہے, ایسا کیوں ہے؟ آج ہمیں ایک کمپین کی ضرورت ہے. وہ کمپین یہ ہے کہ ٹیچر پڑھائے لیکن امید بھی دے. ایجوکیشن سسٹم کتابیں دے, سسٹم انفراسٹرکچر پہ کام کرے لیکن امید بھی دے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کتابوں میں موٹیویشنل کنٹینٹ شامل کرنا چاہیے. وہ کنٹینٹ شامل کرنا چاہیے جس کو پڑھ کے بچوں میں ایک عزم اور ایک یقین پیدا ہو کہ ہم ایک بہترین قوم بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. ان حضرات سے معذرت جن کے کالز ہم پروگرام میں شامل نہیں کر پائے, اور ان حضرات کا شکریہ جنہوں نے ہمیں کالز کی. مجھے اور شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اعلان کے بعد